السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ تحریک عدم اعتماد کی جو ناکامی، یعنی جو اس کو کل کیا گیا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں، اس میں ایک بڑی جو بات، ایک جو بڑا گورنمنٹ کے پاس جو ایک ٹرمپ کارڈ، وہ خط ہے امبیسڈر کا، وہ مراسلہ ہے پاکستان کے سفیر کا جو امریکہ سے بھیجا انہوں نے، جس میں اس گفتگو کا حوالہ ہے جو امریکی ایک اعلیٰ عہدیدار نے ان سے کی، اور اس میں کہا کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب نہیں ہوئی تو پھر پاکستان کے لیے اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری کارروائی ہوئی، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ زیر سماعت ہے، اور وہاں پر حکومت کے وکیل یہ کوشش کریں گے کہ عدلیہ، جج صاحبان اس ڈاکومنٹ پر بھی نظر ڈالیں، لیکن ابھی تک جو ہمیں نظر آیا ہے جس طرح ججز آگے موو کر رہے ہیں، وہ لگتا ہے کہ اس خط میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ آج چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ ہم جو سفارتی تعلقات ہیں پاکستان کے، یا جو خارجہ پالیسی ہے، اس کے حوالے سے یہ ہمارا کورٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں۔ پھر ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ اس خط کو نہیں دیکھتے اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ لائلٹی ان لوگوں کی جو تحریک عدم اعتماد کے پیچھے تھے وہ ڈٹرمن کیسے کریں گے، تو پھر اس کا فیصلہ جو ہے، ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے جو کچھ پاکستانیوں کو قابل قبول ہو اور کچھ پاکستانیوں کو قابل قبول نہ ہو۔ 5-6 بڑے اہم سوال ہیں۔ گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے، گورنمنٹ نے یہ کہا بھی کہ آپ جو مراسلہ ہے ہم وہ چیف جسٹس صاحب کو دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے عدم اعتماد پر ڈپٹی اسپیکر صاحب کی رولنگ سے پہلے یہ بات کہی تھی، اور اصل جو معاملہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کس طرف چیزیں گئیں، وہ اس خط کو دیکھنے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک بڑا سوال بہت سارے قانون دان جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی انڈیجنس تحریک عدم اعتماد ہو، پاکستان میں ہی کچھ لوگ فیصلہ کریں کہ ہم نے حکومت کو ہٹانا ہے اور ان کے پاس نمبر پورا ہو جائے، تو وہ عدم اعتماد اس کو اسپیکر آرٹیکل 5 کے تحت نہیں اس کو رولنگ دے کے ختم کر سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک ایویڈنس ہے، ایویڈنس یہ ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے پاکستانی سفارتکار کو کہ اپنی جا کے بتائیں اپنے حکمرانوں کو، اپنے سٹیک ہولڈرز کو، کہ ہمارے ہائیسٹ فورم، یعنی امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو وائٹ ہاؤس میں بیٹھتی ہے، جس کو ہیڈ کرتے ہیں ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو جانا ہے۔ اگر عمران خان نہیں گئے تو اس کے کانسیکوینس ہیں، اس کے نتائج ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ تو پھر اس کے بعد نیچرلی یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس عدم اعتماد کا امریکہ کو کیسے علم تھا کہ یہ عدم اعتماد آ رہی ہے، اور وہ کیوں اس کی کامیابی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اپوزیشن نے اس کو کنفیوز کرنے کے لیے یا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے یہ کہا ہے کہ جناب یہ تو آپ نے ہر بندے کو جو اس تحریک عدم اعتماد میں شامل تھا اس کو غدار بنا دیا ہے، لیکن عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے یہ بالکل نہیں کہا کہ وہ سارے لوگ جو اس عدم اعتماد میں ووٹ دینے آئے تھے وہ غدار ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سارے لوگ انجانے میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی یہ ممکن ہے کہ زرداری صاحب کی ڈیل ہوئی ہو، یہ ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب کی ڈیل ہوئی ہو، لیکن پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ اور نون لیگ کے جو بہت سارے لوگ ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ان کو اس بات کا علم نہ ہو۔ اب 3-4 سوال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن کا اگر جواب عدالت جاننے کی کوشش کرے گی تو ان کو سب پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے کہ کیا جو امریکی عہدیدار ہیں انہوں نے ٹیلی فون کیا پاکستانی سفیر کو، وہ کال ریکارڈ ہے، ڈیٹا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اور اگر کوئی گفتگو ہوئی تو اس کے منٹس ہوں گے اس میٹنگ کے جو وہاں پر ہوئی، اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بات بتائی تھی کہ اس میں ڈیفنس اٹیچی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جو منٹس ہیں اس میٹنگ کے وہ منگوائے جا سکتے ہیں۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس عدم اعتماد کے حوالے سے کتنا فوکس ہے، کتنا زیادہ ایمفسائز وہ کر رہے ہیں اس عدم اعتماد کا، کتنی دفعہ اس کا ذکر کیا، تو پتہ چل جائے گا کہ اس سارے معاملے میں جو عمران خان صاحب کو ہٹانے والی بات ہے، کیا اس میں پیوٹ جو ہے یہی تحریک عدم اعتماد ہے۔ صرف ان منٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ان منٹس میں یہ بات ہے
کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتا ہے امریکہ، اس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اس میں ذکر ہوگا، وہ منٹس جو ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ سنگین نتائج، اب منٹس میں یہ بات کتنی دفعہ کی گئی، کس نے کہا کہ کتنے سنگین نتائج ہوں گے، لینگویج کیا استعمال کی گئی، یہ ساری انفارمیشن اس میٹنگ کے منٹس میں ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس، اس میں یہ خبریں کچھ چینلز نے کوٹ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور کہا کہ جو سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے ہم اس کو بیک کرتے ہیں، بالکل وہ ٹھیک ہے، اس میں کہیں کسی بغاوت کا، اس میں سازش کا ذکر نہیں ہے، اس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ جو زبان استعمال کی سفیر نے وہ غلط تھی، جو دھمکی دی وہ غلط تھی، اور یہ پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت ہے، اور اس کا مضبوطی سے بڑی سٹرونگ طریقے سے لیکن ڈپلومیٹک لینگویج میں ڈیمارش جو ہے وہ جانا چاہیے، اور وہ ہوا، وہ سب کچھ کیا، اس میں تو کسی سازش کا ذکر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی آ رہی ہے سیکورٹی اداروں کی طرف سے آ رہی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام نہ لیں کسی کا، لیکن یہ بتائیں کہ جناب یہ جو سازش کا ذکر کیا گیا ہے اس کا ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ایویڈنس تو نہیں ہے کیونکہ یہ تو سپیکر وہاں سے امبیسڈر نے بھیجا جو اس کو میسج آیا۔ اب یہ کہاں پر یہ سارے معاملات طے ہوئے، تو اس میں ڈیفینیٹلی جو بات کی عمران خان صاحب نے پوچھا فارن آفس سے کہ یہ جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں سب کی، یہ سارے وہ جن سے ملاقات ہوئی ہمارے ان اراکین سے جو ایم این اے تھے قومی اسمبلی کے، جن سے امریکن سفیر ملا ہے، وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کیا کوئی وزارت خارجہ کا افسر بیچ میں تھا؟ تو اس کا جواب ندارت کہ کوئی افیسر نہیں تھا۔ تو وہ انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ لوگ جو ملتے رہے، شاید یہی اس سازش میں انہی کے ذریعے امریکہ نے پیغام بھجوایا ہو، جیسے حکومت کو پیغام بھجوایا۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں، لیکن اگر عدالت اس ڈاکومنٹ کو، یعنی وہ جو منٹس ہیں ایمبیسڈر کی میٹنگ کے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو منٹس ہیں یا اس کی جو گفتگو ہے، اگر اس پر دھیان نہیں دیتی، اگر اس کو نہیں دیکھتی، تو پھر یہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب کی رولنگ ہے اس کا نتیجہ شاید اپوزیشن کے حق میں آئے، اور حکومتی وکلاء کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ دیکھیں کہ وہ ججز کو اس بات پر مائل کریں۔ جو اپوزیشن کے جو لائرز ہیں انہوں نے بھی یہ، مخدوم علی احمد خان نے بھی یہ آج بات کی، لیکن اس پر عمر عطا بندیال صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم خارجہ پالیسی کو نہیں دیکھتے، لیکن یہ مسئلہ خارجہ پالیسی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک بین الاقوامی طاقت کا ہے جو پاکستان میں حکومت تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیں انہوں نے کنفیس کیا ہے، امریکن پریزیڈنٹس نے، اوباما نے اس بات کو کنفیس کیا، اعتراف کیا کہ ہم نے ایران میں رجیم چینج کی ہے۔ اب سری لنکا کی جو حکومت ہے وہ بھی تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ وہ چائنا کے بہت قریب تھی، تو پاکستان کی حکومت بھی تبدیل کرنے کی جو کوشش ہے، یہ جو انٹرنیشنل کنسپیریسی اس طرح کی ہے اس کو دیکھنے کے لیے ان ڈاکومنٹس کا عدالت کا دیکھنا بہت ضروری ہے، بھلے وہ ان کیمرہ ہو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو بلوا کے پوچھ لیں، یا وہ جو منٹس ہیں اس کو ایگزامن کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ اس کا فیصلہ جو کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ فیصلہ حقائق کو دیکھے بغیر آپ کریں گے، کیونکہ سمپل یہ کہنا کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جی ڈپٹی اسپیکر نے جو کیا وہ کیسے کیا ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ آرٹیکل 5 ہے، لائلٹی ٹو پاکستان، اور وہ اس پہ جو بڑا سوال ہے سارا، وہ امریکہ کی طرف سے جو پیغام ہے، اگر آپ اس کو نہیں دیکھتے تو پھر وہ اس کا ربط نہیں بنے گا۔ مریم نواز صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی ہے، اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں، بڑی سخت انہوں نے لینگویج استعمال کی، عمران خان کی جو وائف ہیں ان کا بھی ذکر کیا، لیکن فرح جو ان کی دوست تھی اس کے حوالے سے، اور سارا جو ملبہ ہے وہ ڈالا انہوں نے۔ عمران خان پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے، لیکن اس کے ساتھ تھریٹ بھی کیا مریم نواز نے کہ اب انڈے ٹماٹر پڑیں گے، عمران خان ذرا سیکیورٹی کی نکل آئیں، یہ 1-2 دنوں میں فیصلہ آ جائے گا اور وہ سیکیورٹی ریاست کی ختم ہو جائے گی، تو پھر جدھر جائیں گے ان کو انڈے پڑیں گے اور ان کو قوم ان سے حساب لے گی۔ تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو راستہ ہے وہ بڑا ناہموار ہوگا، اور ہم پاکستان کی پولیٹکس میں ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں
جو شاید ہم نہ دیکھنا چاہتے ہوں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔